زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس پاکستان کی میزبانی میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں OIC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ، نائب وزرائے خارجہ اور اعلیٰ حکام کے علاوہ امریکہ، چین، روس، یورپی یونین سمیت 70 سے زائد عالمی تنظیموں کے وفود نے شرکت کی۔ 1980 کے بعد یہ شاید پہلا موقع ہے کہ پاکستان کو OIC اجلاس کی میزبانی کا موقع میسر آیا ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں OIC کے اس اجلاس کے کامیاب انعقاد، اس کے اغراض و مقاصد اور مشترکہ اعلامیہ پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، اسلام آباد میں منعقد ہونے والی OIC وزرائے خارجہ کا جو 2 روزہ اجلاس منعقد ہوا ہے، یہ کتنی اہمیت کا حامل اجلاس تھا یہ، اور اس کے ایجنڈے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ 48واں وزرائے خارجہ کا اجلاس OIC کا جو 22-23 مارچ کو اسلام آباد میں منعقد ہوا، اس حوالے سے اگر ہم OIC کی تاریخ دیکھیں تو یقیناً گفتن، نشستن، برخاستن، اسی طرح سے طریقہ چلتا ہوتا ہے ان کا، اور یہی ان کا طرز عمل رہا ہے ماضی میں۔ اور اگر اس مرتبہ بھی ایجنڈے کی ہی نوعیت کو دیکھیں اور اس کے علاوہ زیادہ تر جو اندر معاملات ہوئے ہیں ان کا شاید عملی طور پہ اتنا اہمیت کے حامل شاید وہ نہ ہوں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے، عملی طور پہ بھی ویلیو بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جو بین الاقوامی حالات اور ہمارے خطے کے جو حالات ہیں ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور مسلم امہ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے یا مسلم ممالک کہہ لیں جو 57 ہیں، تو اس کی اسٹریٹجک اہمیت یقیناً بہت زیادہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے لیے بالخصوص اور باقی مسلم دنیا کے لیے بالعموم یہ ایک اہمیت کی حامل سمٹ تھا، یعنی کہ یہ جو جسے کہا جاتا ہے CFM کونسل آف فارن منسٹرز جو کہ OIC کی ہے، اس کا جو یہ اجلاس اہمیت کا حامل یقیناً تھا۔ ایجنڈے کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا اس کو پہلے لے لیں اس بات کو، تو یقیناً اس میں بہت تفصیل کے ساتھ فلسطین کے مسئلے کے اوپر روشنی ڈالی گئی، جیسا کہ ہمیشہ ڈالی جاتی ہے۔ عملی اقدامات کے بارے میں باتیں تو یقیناً کی جاتی ہیں، لیکن عمل درآمد کون کرائے گا یہ ایک کوسچن مارک ہے۔ اسی طرح کشمیر کے حوالے سے بڑی سیر اصل بحث ہوئی، اور اس مرتبہ تو خاص طور پہ جو خصوصی رابطہ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک تو وزرائے خارجہ یا وزرائے خارجہ کے ساتھ اگر کچھ ممالک کی طرف سے ڈپٹی وزرائے خارجہ ان کے نائبین آئے ہوئے ہیں یا کوئی بھی اور لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ان کی طرف سے ایک تو تقاریر ہوتی ہیں، اس سے ہٹ کر جو رابطہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں یا وہ جو علیحدہ ہٹ کر سائیڈ لائنز پہ دوسری کمیٹیاں بات کر رہی ہوتی ہیں، اس میں کشمیر کے حوالے سے انڈیا کا 370-35A کو ختم کرنا، اور اس کے بعد جو حالات کشمیر میں خراب کیے ہوئے انڈیا نے، اور وہاں پہ ظلم و ستم اس حد تک جاری ہے کہ فلسطین اور کشمیر یہ دو وہ ایشوز ہیں جن کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں ہر قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عملی اقدام تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر یہ کہ بھارت میں حجاب کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں ہمارے ابھی سامنے ہی ہیں، وہاں پہ خاص طور پہ انسانی حقوق، بنیادی مذہبی حقوق جو کہ آئین بھی بھارت کا دیتا ہے، اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اس میں یقیناً۔ اور ساتھ یہ کہ جو ابھی حالیہ بھارت کی طرف سے ایک میزائل اٹیک، ہم تو اٹیک ہی کہیں گے اس کو، پاکستان کے اوپر ہوا، اس حوالے سے بھی بات سامنے آئی۔ پھر یہ کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں میانمار کا معاملہ، اب روہنگیا خاص طور پہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ بہت عرصے سے اب چل رہا ہے، اور وہ در بدر ہو رہے ہیں، کچھ بنگلہ دیش میں ہیں، کچھ اور جگہوں پر ہیں، ان کو کیمپس میں رکھا ہوا ہے بیچاروں کو، واپس جانے کا کوئی ان کے پاس راستہ نہیں ہے، ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میانمار کی حکومت، اور انہیں معلوم اگر واپس جائیں گے تو ان پر پھر ظلم و ستم ہوگا اور نسل کشی ہی کی جائے گی ان کی، تو اس حوالے سے بھی بات ہوئی۔
جو ہمارے کچھ افریقی ممالک کے بھائی ہیں اور وہاں پہ جو کچھ ممالک میں مسائل چل رہے ہیں، مثلا یہ جو مالی کا، ساحل کا، چاڈ، وسطی دہشت گردی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، اور بہت صرف دہشت گردی ہی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سی ایسے معاملات ہیں جو کہ کلونیل دور میں یورپین ممالک نے وہاں جا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بعد میں بھی یورپین ممالک نے وہاں جا کے وہ مسائل پیدا کیے ہیں، مثلا فرانس نے جا کے افریقہ میں بہت سارے مسائل پیدا کیے، اور یہ ماضی قریب میں بھی کرتا رہا ہے فرانس، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے وہاں پہ ایک طرح سے سول وار کئی دفعہ کھڑی ہو جاتی ہے، یعنی کہ خانہ جنگی کی صورتحال ایک بن جاتی ہے، اس پر بھی بات ہوئی۔ سائڈ لائنز کے اوپر یقیناً باقی معاملات بھی جو کہ آپ سمجھتے ہیں آبزرور کے طور پہ آئے ہوتے ہیں، مغربی ممالک، دوسری تنظیمیں، ان حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، دہشت گردی اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں اور اس کی دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے نام نہاد جو ہے بات چیت ہوئی، اور یہ کہ دہشت گردی صرف یہ جس کو عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کی منوپلی ہے دہشت گردی پر، اس پر بھی بات ہوئی کہ دہشت گردی کا تعلق صرف مسلمان، مطلب یہ کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں، دہشت گرد ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ معاشی تعاون کے حوالے سے بھی بات ہوئی، لیکن دو انتہائی اہمیت کے حامل، اگر ہم پوری چیز کو بوائل ڈاؤن کر کے دو انتہائی اہمیت کے حامل باتوں پر زور دیں تو نمبر 1 اسلاموفوبیا کے اوپر بہت قوی آواز سامنے آئی، اور وہ ایجنڈے میں بھی تھی، اعلامیے میں بھی موجود ہے۔ نمبر 2 کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے بہت ڈیٹیل کے اندر بات سامنے آئی، اور چاہے عملی طور پہ ابھی کوئی حل سامنے نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر مزید بات چیت اور مزید معاملات بڑھانے اور دنیا پر پریشر بڑھانے کی بات ہوئی۔ آخری بات، خاص طور پہ اس میں چین کا شرکت کرنا اور چین کے وزیر خارجہ کا شرکت کرنا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، وہ کم از کم اس نے ایک میسیج دنیا کو دے دیا ہے کہ اسلامی ممالک کے ساتھ چین کا رابطہ مستقبل میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس اجلاس کا جو افتتاحی سیشن تھا اس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم ممالک کے ایک بلاک بنانے پر زور دیا ہے۔ آپ یہ فرمائیے کہ امریکہ، یورپی یونین اور اسرائیل اور بھارت وغیرہ جو ہیں، کیا اگر یہ ممکنہ بلاک جس کی تجویز دی ہے جناب عمران خان صاحب نے، اگر یہ بنتا ہے تو کیا ان ممالک جو ہیں اس کو عملی شکل دینے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ ایک اسلامی بلاک بنایا جائے، بلکہ جس انداز میں انہوں نے مسلمان ممالک کو جھنجھوڑا ہے نا اپنے خطاب میں، جسے کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم، کس حالت میں ہو، بری طرح جھنجھوڑا ہے کہ ایک بلاک کی ضرورت ہے، وگرنہ ہماری قوت جو ہے منتشر ہو جائے گی اور ہم دنیا میں کوئی رول ادا نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے نا کہ امریکہ، یورپ، انڈیا، اسرائیل وغیرہ اس کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، زبردست رکاوٹ بنیں گے۔ دیکھیے، ان سب کے گرو امریکہ کی بات لے لیں۔ امریکہ جب 1945 میں سپر پاور بنا تو اس نے ایک ٹارگٹ مقرر کیا اپنا، اور وہ ٹارگٹ تھا کہ میں یعنی امریکہ جو ہے وہ واحد عالمی قوت بنے گا، اور اس کے واحد عالمی قوت بننے کے راستے میں اس نے دو چیزیں اس نے پوائنٹ آؤٹ کی۔ ایک تو سوویت یونین اور اس کا کمیونزم، یہ اس نے اس کے خلاف تو فوری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا کہ یہ ایک رکاوٹ ہے اس کے واحد عالمی قوت نے، اس کے خلاف انہیں ایکشن لیا، مسلمان ممالک کو ساتھ ملایا اور تیا پانچا کر دیا سوویت یونین کا۔ جب وہ سوویت یونین کا تیا پانچا کر چکا اور وہ منتشر ہو گئے اور وہ مختلف اس کے حصے بکھرے ہو گئے، تو صرف روس رہ گیا، اور روس بھی اتنی کمزور حالت میں رہ گیا کہ بڑی عجیب بات ہے، ایک لطیفے کی بات ہے کہ اس نے نیٹو کا حصہ بننے کی خواہش کا اظہار کر دیا، اس قدر کمزور ہو گیا۔ تو یہ پہلا اس کا ٹارگٹ حاصل کیا۔ اب اس کا دوسرا ٹارگٹ کیا تھا، کیونکہ اس کے تھنک ٹینکس نے بتایا تھا اس کو کہ تمہیں دو دشمن سامنے آئیں گے، پہلے کو اس نے گرا لیا، اب دوسرا تھا مسلم دنیا۔ مسلم دنیا کی اس وقت بھی کوئی قوت باقاعدہ نہیں تھی کہ وہ کہتے ہیں اس کا خطرہ ہوتا، مسلم کو کوئی ایسی قوت نہیں تھی، لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ان بلٹ تھی وہ اسلام کا نظریہ، اس بذات خود اسلام میں اتنی قوت تھی کہ جس کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا اس کو بھی پنپنے نہیں دینا، یہ کل کلاں قوت بن سکتا ہے۔ اس نظریے پر اگر مسلمان ممالک عمل پیرا ہو گئے تو یہ ایک ایسی قوت بن سکتے ہیں کہ جس سے میرے واحد عالمی قوت بننے کے راستے میں رکاوٹ آ جائے۔ امریکہ کا پلان یہ تھا
کہ جس طرح وہ 21ویں صدی میں بننے جا رہا ہے دنیا کی واحد عالمی قوت، وہ 22ویں صدی میں بھی اسی کو لنگر آن کرے. اور اسی پر وہ ورلڈ آرڈر کا دیا گیا تھا کہ اب ورلڈ آرڈر ہم بنائیں گے، دنیا کو جس طرح ہم چاہیں گے چلائیں گے، اور انہوں نے صاف بات ہے چلایا. لہٰذا امریکہ تو اس چیلنج کو پوری طرح قبول کرے گا. رہ گئے اسرائیل، اس کا بغل بچہ ہے یا امریکہ اسرائیل کا بغل بچہ ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ انڈیا وغیرہ تو مسلمانوں سے ایک پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر، اور ویسے ہی امت مسلمہ سے ایک بغض رکھتے ہیں، ایک دشمنی رکھتا ہے انڈیا. اور یورپ جو ہے وہ ویسے دست نگر ہے امریکہ کا. تو یہ قوتیں آپ دیکھیں گی کہ مسلم بلاک جو ہے وہ اگر بنا تو اس کو ہم نے کس طرح ختم بنا یا بننے کی کوشش کی گئی تو اسے کیسے ختم کر گئی. ایوب بھائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو مسلم ممالک کا بلاک ایک مجوزہ تجویز دی ہے عمران خان صاحب نے، پاکستان کی قیادت جو ہے وہ اس بلاک بنانے میں کوئی برج کا رول ادا کر سکتی ہے؟ اصل میں پہلے اس بات کو میں چاہوں گا کہ بیان کر دوں، یہی وہ کوشش تھی جو شاہ فیصل نے کی تھی اور جسے اس کے بھتیجے کے ہاتھوں مروا دیا، شہید ہو گئے تھے. وہ یہی خواہش رکھتے تھے. بھٹو بھی اس لائن پہ چلا تھا، لیکن بھٹو کو بھی ایک عذر تراش کر کے بھٹو کو بھی منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا. یہی وہ خواہش تھی اسلامی بلاک بلانے کی قذافی کی بھی، اور قذافی کو بھی سڑکوں پہ گھسیٹ کر مارا گیا. یہ وہ خواہش تھی جو اس خواہش کا پاکستان کے وزیر اعظم نے اظہار کیا ہے. وہ تو وقت کی ضرورت بھی ہے نا. وقت کی ضرورت تو ہر وقت تھی. دیکھیں جب پہلا سربراہی اجلاس ہوا تھا OIC کا تو ایک وقت کی ضرورت تھی تو ہوا تھا نا. بالکل. تو اس وقت کی ضرورت پر ہوا تھا، لیکن اس پر امریکہ اور یورپ کا اور اسرائیل کا اور انڈیا کا ایسا رد عمل آیا کہ وہ جس طرح وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ OIC جو تھا OIC بن گئی اور اس کا رول ختم ہو گیا. لیکن اب جب دو باتیں ہوئی ہیں، ایک فرق ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے جو کچھ پہلے مسلمان ممالک کو اکٹھا کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اب تھوڑا سا فرق آئے گا. وہ یہ فرق آئے گا کہ اگر پاکستان اس معاملے میں اٹھا ہے تو اس خطے میں امریکہ کا وہ زور، وہ قوت، وہ طاقت امریکہ کی نہیں رہی جو بھٹو دور میں تھی. جس قدر زور میں امریکہ بھٹو دور میں تھا اس خطے میں، جو اس کی حالت تھی، چین کا نام و نشان نہیں تھا. نام و نشان نہ ہونے کا مطلب یہ تھا چین کا ایک پاور ہونے کی حیثیت سے نام و نشان نہیں تھا. امریکہ کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، لہٰذا اس نے بیگ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن سازش تو خدا نہ خواستہ کسی سٹیج پہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، خوش قسمتی سے امریکہ سے ہم کچھ سالوں سے آہستہ آہستہ ہٹ رہے ہیں. ہماری صاف جو میری فیلنگز ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی خاموشی سے اور بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑا آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے. عمران خان نے ذرا تھوڑا سا زور سے کھینچا ہے پاکستان کو امریکہ سے. یہ بات جو ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ امریکہ برداشت نہیں کر رہا. لیکن یہ ہے کہ بات اب اس طرح کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یا تو امریکہ کا واقعتاً اس خطے میں جو ہے رول کم ہوگا. دیکھیے کہ سعودی عرب جس کے بارے میں وہ ٹرمپ نے کہا تھا 15 دن میں ان کا میں اقتدار ختم کر سکتا ہوں، وہ بھی آہستہ آہستہ کھسک رہا ہے امریکہ سے. یہ ایک اس کو پاکستان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ایک حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ پاکستان کا بڑا سایہ استعمال کر رہا ہے. لہٰذا یہ اب توقع ہے کہ امریکہ کیونکہ اس خطے میں اتنا طاقتور نہیں رہا جتنا وہ شاہ فیصل کو شہید کرنے کے وقت تھا، جتنا وہ بھٹو کو مروانے میں تھا، جتنا وہ قذافی کو تھا، وہ اتنا مضبوط اب نہیں ہے. یہ ایک بچت کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف بھارت جو ہے وہ جس طرح امریکہ کے ساتھ مل گیا ہوا ہے، اگرچہ یہ کہ بھارت صاف بات ہے بڑی ہوشیاری سے چلتا ہے، بہت ہوشیاری سے چلتا ہے. اس نے اپنے آپ کو ابھی بھی روس سے کاٹا نہیں ہے، ابھی تک وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے، روس کے ساتھ بھی ہے. امریکہ کا بھارت کو ساتھ رکھنا مجبوری ہے اس کا. کیوں؟ چائنا کا معاملہ ہے، اگر پاکستان تو خلاف ہو ہی چکا ہے، اگر بھارت بھی پیچھے ہٹ جائے، اس خطے میں اسے اپنا پارٹنر چاہیے. تو لہٰذا یہ ایک توقع ہے بڑی مہم سی کہ یہ جو امریکہ اس پر ریئیکٹ کرے گا اور پاکستان کے خلاف جو وہ عمران خان ہو نہ ہو وہ بات کی ہے. پاکستان بطور ریاست کے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زور آوری سے وہ پاکستان کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکے گا اپنی مخالفت پر جتنا وہ پہلے جس پوزیشن میں تھا
جتنی قوت کا وہ اس خطے میں حامل تھا اتنی قوت کا وہ اب خطے میں حامل نہیں ہے. یہ ایک ہماری خوش قسمتی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال امریکہ ہے, ابھی بھی وہ سپر پاور ہے. کہا جا سکتا ہے کہ روس اور چین دونوں کی قوت کو اکٹھا کر دیا جائے تو امریکہ ابھی بھی ان سے آگے ہے, لیکن اس خطے میں امریکہ کچھ پسپائی پر ہے. ضیاء صاحب, ہمارے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے OIC قیادت کے لیے ایک 6 نکاتی فریم ورک جو ہے اس اجلاس میں پیش کیا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ یہ 6 نکاتی فریم ورک ہے کیا اور یہ کتنا قابل عمل ہے؟ جی وسیم صاحب, یہ جو امن, انصاف اور ہم آہنگی کے فروغ کے نام پر اس کا سلوگن تھا, یہ جو اس دفعہ 48ویں OIC کی CFM یعنی کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا, وزراء خارجہ کا اجلاس. اس میں ایک تو سیکرٹری جنرل جو ہیں OIC کے حسن ابراہیم طہا, جو سیکرٹری جنرل ہیں OIC کے حسن ابراہیم طہا, ان کی بھی اگر ہم پوری سٹیٹمنٹ دیکھیں, کیونکہ ظاہری بات ہے افتتاحی جو سیشن ہوتا ہے اس کے اندر مختلف تقاریر جو ہوتی ہیں, ایک تو جو جس نے ہوسٹ کیا ہوتا ہے یعنی پاکستان, ان کے وزیر خارجہ کا, پھر یہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے پاکستان, ہوسٹنگ نیشن, اس کا, اور پھر سیکرٹری جنرل کی تقریر. اس میں بھی کچھ باتیں یہ بڑی کلیئرلی سامنے آئیں جو کہ ایوب بیگ صاحب بھی فرما رہے ہیں. اور ساتھ یہ کہ پھر اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ایٹ دی اینڈ کلوزنگ سیشن کے اندر ایک اپنی کوئی تقریباً 20 منٹ کہہ لیں 25 منٹ کی تقریر تھی وہ کی, اس کے بعد کچھ صحافیوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے. تو اس کی بیسس ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک ایسا فریم ورک پیش کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے ایٹ لیسٹ, جو کہ 6 نکات بھی کہہ سکتے ہیں, اس سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے نکات میں. لیکن اس میں جو نکات ہیں میں تھوڑا سا ان کو بریفلی ڈسکس کیا جاتے ہیں یہاں پہ ہم اس فورم کے حوالے سے. پہلی بات یہ کہ معاشی تعاون, یعنی کہ جتنے مسلم ممالک ہیں OIC کے وہ آپس میں معاشی تعاون بڑھائیں. اب یہ معاشی تعاون کے بارے میں بات جب کی گئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ معاشی تعاون جب زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے سیاسی ایشوز بھی حل ہونے شروع ہو جائیں گے. اور سیاسی ایشوز حل سے مراد یہ ہے کہ جہاں بھی مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں مشرق وسطیٰ میں, چاہے پھر یہ کہ ممالک کے اندر خانہ جنگی چل رہی ہے, یعنی باہمی اختلافات جو ہیں وہ ختم کرنے جی. اور اس کے لیے ایک پوائنٹ جو ایجنڈے کا ہے وہ یہ ہے کہ معاشی تعاون ایک دوسرے سے بڑھایا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلم ممالک انتہائی امیر ہیں اور بہت سارے بہت غریب ہیں, کئیوں پہ قرضے کا بہت زیادہ بوجھ ہے, اور کئی جو ہیں سونے کے محلات بنا رہے ہیں, سونے کے محلات بنا رہے ہیں, تیل کا سونا بھی ان کے پاس ہے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ تعاون کریں گے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا. تو اس حوالے سے ایک جو OIC کے زیر اہتمام 18واں تجارتی میلہ یا ایکسپو وہ بھی سجایا جائے گا, اور اس میں مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے یا تجارت ہے OIC کے ممالک اپنے پروڈکٹ سروسز وغیرہ لے کے آئیں گے. دوسرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے معاملے کے اندر تعاون, اور یقیناً یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. ساتھ یہ کہ اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے جو بھی اقدامات, اور یقیناً OIC کے اقدامات جو ہیں وہ قابل تحسین ہے. اس حوالے سے پاکستان نے لیڈنگ رول پلے کیا ہے OIC کے بہاف پر, اور یہ جو 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے تدارک کا عالمی دن منانے کی بات سامنے آئی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی طرف سے, وہ بھی پاکستان کا ہی انیشیٹو تھا, اگرچہ جو ہے وہ فورم OIC کا یوز ہوا ہے لیکن انیشیٹو پاکستان کا جی. اور ساتھ یہ کہ اس میں ایک جو انتہائی اہم بات وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں کی تھی, وہ OIC کے اس فورم کے اوپر شاہ محمود قریشی نے بھی ان 6 پوائنٹس کے فریم ورک کے اندر حوالہ اس کا ضرور دیا ہے. جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک بیانیہ تھا اس کو مسلمان امہ نے بلا سوچے سمجھے قبول کر لیا منوان, اور وہ جھوٹ پر مبنی بیانیہ تھا, اس کو چیلنج کرنا بہت ضروری ہے. قبول کر لیا تھا اور ابھی بھی بہت حد تک اگر آپ دیکھیں تو OIC کے جو ڈاکیومنٹس 2025 والا ڈاکیومنٹ ہے, 2030 والا ڈاکیومنٹ ہے ایڈیس ابابا والا, ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو ابھی بھی ایک شک موجود ہوتی ہے ایکسٹریمزم, وائلنٹ ایکسٹریمزم, ٹیررزم اس کے خلاف. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زیادہ تر یہ بات ضرورت سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا بلو آؤٹ آف پرپورشن وہ کر دی جاتی ہے, حقیقت میں بہت کم ایسی چیز ہوتی ہے. اور جتنے واقعات ٹیررزم کے انڈیویجول لیول پہ یعنی کہ انفرادی سطح پر مسلم ممالک میں, اس سے زیادہ غیر مسلم ممالک میں ہو چکے ہوئے ہیں پچھلے 20-21 سال میں. یہ اس چیز کے اوپر آپ کے ایویڈنس, اسٹیٹسٹکس, تاریخ وہ گواہ ہے. ساتھ یہ کہ عالمی ادارے اور عالمی امن اور سلامتی کے حوالے سے دائرہ کار OIC کا بڑھایا جائے, اس حوالے سے بھی بات کی. لیکن میرے خیال میں جو پہلی معاشی تعاون والی بات ہے, کیونکہ آج کل سیاسی استحکام, عسکری استحکام اور ایک گروپ کا مستحکم ہو کر دنیا کے اندر ایک رول پلے کرنا, اس حوالے سے اس کا معاشی طور پہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے.
تو چین کے حوالے سے ایک پوائنٹ سامنے آیا کہ چین OIC ممالک یعنی جو مسلم ممالک 57 ہیں ان میں تقریباً $400 ارب کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے. یہ شاہ ملک قریشی نے اپنے بیان میں بات کی ہے. بہرحال یہ وہ چند چیزیں ہیں جو بہت کھل کر سامنے آئیں ان کے اس فریم ورک میں. البتہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہمارے نزدیک انتہائی اہم ہیں جو کہ سامنے آنے چاہیے تھے. معیشت کے لحاظ سے اور عسکری اتحاد کے لحاظ سے مسلم ممالک کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ کوئی بلاک بنانے کی کرنسی کی بھی بات کرنسی کی بات معیشت میں ہی آتی ہے نا. جب آپ کامن مارکیٹ کی بات کرتے ہیں جس طرح یورو جو ہے وہ یورپین کامن مارکیٹ جو بنی ہوئی ہے اس کا ایک کرنسی نوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ان کا میڈیم آف ایکسچینج انہوں نے اپنا مقرر کیا ہوا ہے. تو اسی طرح مسلم ممالک کے لیے بھی اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اس چیز کو عملی شکل دیں, اور ساتھ یہ کہ عسکری طور پہ بھی ان کو اب بہرحال تعاون کرنے کی ضرورت ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے دور رہیں اور پھر یہی ہوگا کہ جو دوسری اقوام ہیں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پھر ایک ایک کر کے ان پہ حملہ کرتی رہیں گی اور ٹارگٹ بناتی رہیں گی. سر بڑی طاقتوں کا ہر اس طرح کے اتحاد میں جو ہے وہ بڑا زبردست رول ہوتا ہے. یہ دیکھیں سارک ممالک کی ایک بڑی زبردست آرگنائزیشن تھی جو خطے کے ممالک پہ مشتمل تھی, اور وہ ایک اپنی پروگریس کا, معاشیات کا, سیاست کا, ثقافت کا ایک وہ تبادلہ ہوتا تھا. انڈیا کی بدماشی کی وجہ سے سارک جو ہے ان ایفیکٹو ہو چکی ہے. تو ایسے حالات میں جو ہے یہ OIC کا پاکستان کو اس کی نمائندگی اور پاکستان کا ایفیکٹو رول جو ہے وہ آپ کے خیال میں کتنا ایفیکٹو ہو سکتا ہے؟ اگر تو ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ OIC نے کبھی بھی ایسا کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا تاریخ کے اندر جس سے مسلمانوں کا کوئی باقاعدہ فائدہ ہوا. ٹھیک ہے ان کے پاس ان کے جو ریکارڈ رومز ہیں وہ بھرے ہوں گے ڈاکیومنٹ سے, اس میں بڑے بڑے ڈاکیومنٹس ہر چیز کا بہت کیا ہوگا, لیکن جیسا کہ یوبیک صاحب فرما رہے تھے اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ ان کے پیچھے ایک طاقت موجود ہے. اور طاقت کون سی ہے؟ انفارچونیٹلی کہہ لیں یا فارچونیٹلی, دونوں صورتوں میں لیا جا سکتا ہے. مسلم طاقت نہیں ہے, چین خاص طور پہ اور پھر روس بھی کسی حد تک. یہ ایک بڑی طاقت موجود ہے جس کی بیکنگ کم از کم لے کے, سہارا لے کے مسلم ممالک کچھ چیزوں پر عمل درآمد کروانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں. باقی وسیم صاحب جہاں تک سارک کا تعلق ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے کہ سارک ایک ریجنل کارپوریشن کا, اور یہ ریجنل کارپوریشن کے ایسے جو تنظیمیں ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ ساؤتھ ایشیا ہو, وہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سینٹرل ایشیا میں بھی نظر آتی ہیں. SCO ہماری سب سے بڑی ایگزامپل ہے. پھر برکس کی صورت میں ہمارے سامنے ایک آئی. اسی طرح لیٹن امریکہ میں ہے ان کی بڑے لیول پہ یورپین یونین تو کامن مارکیٹ ہے نا, وہ تو چیز ہی بالکل مختلف ہے. اور یہ ممکن تھا کہ اگر بھارت اپنی ہٹ دھرمی نہ کرتا, بھارت کی ہٹ درمی اس کی انتہا پسند ہندو حکومت جو BJP کی اس سے پہلے بھی موجود تھی, اور سارک کو ختم کرنے اور تقریباً عضو متولب بن چکا ہوا سارک, اب اس میں انڈیا کا ہی سب سے بڑا رول ہے. اس نے تمام ممالک جو سارک کے تھے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ اب وہ سارک جو ہے وہ کسی بھی صورت میں میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ اس کو آپ اس مردے کے اندر تیار ہو جائے, جی اس مردے کے اندر دوبارہ جان ڈالی جا سکے. اب یہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. تھوڑی سی میں اس میں تصحیح کروں گا جو گفتگو ہوئی رضا الحق صاحب نے اس میں ایک بار کہ بہت سے ناظرین کو یہ علم نہیں ہوگا کہ 15 مارچ کیوں مقرر کیا گیا ہے اسلاموفوبیا کا دن, کیا اس میں حکمت ہے, 15 مارچ کا کیا تعلق ہے. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ 15 مارچ کو نیوزی لینڈ کی مسجد میں وہ واقعہ پیش آیا تھا جس میں بہت سے نمازی جو ہیں شہید ہو گئے تھے. تو اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور یورپینوں کو سمجھانے کے لیے کہ تم وحشی ہو, تم وحشی بن جاتے ہو, یہ دن جو ہے وہ مقرر کیا گیا. دوسرا میں چاہوں گا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ جو کہا نا رضا الحق صاحب نے کہ اس وقت دو قوتیں ہیں جو بہرحال امت مسلمہ کے پیچھے آ سکتی ہیں, یا آ سکتی ہیں کو بڑا زور سے کہنا چاہیے, آئی نہیں ہیں, آ سکتی ہیں. ان میں سے چین نے تو اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے سے پہلے ان کے وزیر خارجہ کا واضح بیان آیا, ہم اپنے تعلقات مسلمان ممالک سے بہتر کرنا چاہتے ہیں, مستحکم کرنا چاہتے ہیں. یعنی اس نے تو اپنا ایجنڈا جو ہے بتا دیا. روس اس طرح کھل کر سامنے نہیں آیا, اس وجہ کہ اس کے بہت سے اقتصادی مفادات ہیں بھارت کے ساتھ. بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, خاص طور پر اگرچہ عسکری لحاظ سے اچھا خاصا ایک بزدل ملک ہے, لیکن آبادی کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے. روس نے اس سے بہت فوائد حاصل کیے ہیں. بھارت مسلسل اسے رشوت دیے جا رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ کھل کر پاکستان یا مسلمان ممالک کی پشت پر نہ آ جائے.
ایوب بیگ صاحب، یہ جو OIC کا اجلاس تھا یہ مینلی فوکس تھا افغانستان کے حالات و واقعات پہ. آپ یہ فرمائیے کہ کیا اس اجلاس میں افغانستان کو تسلیم کرنے کا مطالبہ نہیں آنا چاہیے تھا، اور کیا طالبان کی حکومت جو ہے وہ حق بجانب نہیں ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے؟ دیکھیے، جہاں تک افغان طالبان کا معاملہ ہے نا، ان کے لیے خصوصی اجلاس ہوا تھا جو اس سے پہلے ہوا، تقریباً 3 ماہ پہلے جو ہوا، وہ خصوصی افغانستان کی طرف سے ہے. بہت سے لوگ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ مطالبہ ایک اچھا مطالبہ ہے کہ پاکستان یا مسلمان ممالک جو ہے وہ افغان طالبان کو تسلیم کر لیں. میری رائے میں افغانستان کو کسی ایک ملک کا تسلیم کرنا نہ اس ملک کے لیے اچھا رہے گا، نہ افغانستان کے لیے اچھا رہے گا. میں تو OIC آرگنائزیشن کی بات کر رہا ہوں نا، کہ اگر ادھر سے یہ مطالبات آپ نے یقیناً وہی بات کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی تسلیم کرنے کا معاملہ 2 طرح کا ہونا چاہیے. اول تو شرم کرنی چاہیے اقوام متحدہ کو اور ساری دنیا کے ممالک کو جو 200 کے قریب ہیں، کہ ایک جگہ پر جو بھی آپ کی شرائط ہیں شمولیت کی، اس نے سب پوری کر دی. کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ساری دنیا کو اس بات کی حمایت کرنی چاہیے. لیکن اگر نہیں کرتے، اگر وہ بے شرمی پر اترے ہوئے ہیں، تو کم از کم مسلمان ممالک کو متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر ان کو افغانستان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، تاکہ کسی ایک ملک کے خلاف، کسی ایک گروہ کے خلاف کوئی ریئیکشن آتا، مسلم متحد ہو کر کھڑی ہوتی اور افغانستان کو تسلیم کرتی. یہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد صاحب ویسے بھی عمران خان صاحب جس ریاست مدینہ کے اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ ریاست مدینہ تو افغانستان میں بن چکی ہے. جی، تو ہمیں تو اس کو جو ہے وہ ویلکم کرنا چاہیے پہلی فرصت میں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اولاً تو ساری دنیا کو کرنا چاہیے تھا اصولاً. اگر دنیا اصول پر چلتی ہے، اگر دنیا کے کچھ اصول ہیں، تو ساری وہاں پہ امن قائم ہو چکا ہے، حالات نارمل ہیں، سفارتخانے کھل چکے ہیں، سب کچھ ایک اسٹیبلش حکومت ہے، باقاعدہ حکومت وہ قائم کر چکے ہیں. تو ساری دنیا کو اسے قبول کرنا چاہیے تھا، بشمول امریکہ کے. بالکل صحیح. بشمول شکست خوردہ امریکہ کے، سب کو قبول کرنا چاہیے تھا اولاً اور اصولی طور پر. اگر انہوں نے نہیں کیا تو مسلمان ممالک کو جو 57 یا 56 جتنے بھی ہیں ان کو تو کرنا چاہیے تھا. تیسرے درجے میں اگر میں سمجھتا ہوں ایک تیسرا گروپ ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا. اگر پاکستان، ایران، چین اور روس، یہ 4 ممالک، سعودی عرب بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. سعودی عرب بھی شامل ہونا چاہیے. سعودی عرب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر اسے قبول کر لے. لیکن پاکستان اس وقت کئی معاملات جو ہے امریکہ کے خلاف کر چکا ہے. چائنا تو ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی ہونی چاہیے اس والے سے. تو وہ پاکستان کو، چین کو، روس کو اگر یہ قبول کر لے 3 ممالک، بارش کا پہلا قطرہ بن سکتا ہے. تو بارش کا پہلا قطرہ یہ بن سکتا ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی چین اور روس اس طرف، خاص طور پر روس اس طرف رضامند نظر نہیں آتا. لیکن جسے کہتے ہیں نا، اٹ از اے بگ بٹ. ایک میٹنگ سامنے آئی ہے جس کا ان قریب اعلان ہو جائے گا، بلکہ تقریباً آفیشیلی اس کا اعلان ہو چکا ہے. بیجنگ میں ایک میٹنگ ماہ اپریل میں ہو رہی ہے، کمنگ منتھ جو اپریل ہے. چین جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے. اس میں مین رول ادا کر رہا ہے پاکستان، اور پاکستان کے ساتھ ہے ایران، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان. یہ 6 ممالک افغانستان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پیش رفت ہوگی. پیش رفت نہیں ہوگی، ایک میٹنگ کر رہے ہیں. عین ممکن ہے کہ اس میٹنگ میں اسے تسلیم کرنے کا فیصلہ ہو جائے، عین ممکن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی پیش رفت ہوگی ان 6 ممالک کی. اور یہ 6 کے 6 جو ہیں نا افغانستان کے ہمسائے ہیں. بالکل. لہٰذا اگر یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کوئی ایک ملک اگر تسلیم کرے گا تو اس کا افغانستان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. رضا الحق صاحب، OIC کے ان وزرائے خارجہ کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے، اس کے اینڈ پہ ایک مشترکہ اعلامیہ، جیسے ایک روٹین ہوتی ہے ایسی بڑی کانفرنس کے اینڈ پہ ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے. آپ اس اعلامیے پہ مختصر تبصرہ فرمائیں. جی وسیم صاحب، OIC کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں تو اس کے اوپر انگریزی، عربی اور فرینچ 3 زبانوں کے اوپر یہ چیز موجود ہوتی ہے. مشترکہ اعلامیہ وہاں پہ ہے کہ 48 جو OIC فارن منسٹرز کا اسلام آباد کے اندر اجلاس ہوا، اس کا جوائنٹ ڈکلیریشن، خاصا لمبا جوائنٹ ڈکلیریشن میں، ہم اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتے. چند ایک چیزہ باتیں ہم اس کی ذکر کر دیتے ہیں. UN اور OIC کے چارٹر کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. آپس میں بھائی چارہ اور تعاون کی بات ہوئی، یا اسلاموفوبیا کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے حوالے سے بات ہوئی. اور یہ میرے لیے تو انتہائی خوشی کی بات تھی کہ پہلی مرتبہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی نے یہ ذکر کیا کہ یورپ میں جنگ ہو رہی ہے، اس کو رکواؤ.
کہا یہ جاتا تھا یہ دیکھو مسلم ممالک اور یہ جو ایشیائی ممالک اور جو افریقی ممالک ہیں، یہاں کہا گیا باقاعدہ یورپ میں اس وقت جنگ جاری ہے، تو یورپ والے سوچیں ذرا وہاں پہ اس کو رکوائیں اور ایسے اشتعال انگیزیاں نہ دلائیں کہ یورپ میں جنگ شروع ہو دوبارہ۔ ساتھ یہ کہ پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تعاون، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا۔ اس کے بعد یہ کہ ایک جو یونائٹڈ نیشنز کا بھی 2030 ایجنڈا ہے، OIC کا بھی اپنا ایک ایجنڈا ہے 2030 کا، اور یہ 2025 کے کچھ اہداف ہیں، ان کو پورا کرنے کے حوالے سے بات ہوئی۔ تمام مقبوضہ علاقوں سے جو ظلم و ستم جاری ہے ان کو آزاد کروانے کے لیے کام کیا جائے گا، رابطہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی، مزید عمل درآمد کے بارے میں تو بہرحال کوئی تفصیل موجود نہیں کہ کیسے کیا جائے گا، لیکن اس میں فلسطین کے حوالے سے تقریباً 2 پیراگراف موجود ہیں بڑی ڈیٹیل میں، اور یہ مطالبہ ضرور کیا گیا ہے فلسطین کے حوالے سے بھی اور کشمیر کے حوالے سے بھی، کہ یہ جو 1948 اور 49 کی UN کی ریزولوشنز ہیں، یعنی کشمیر اور فلسطین دونوں کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ 1948 اور 1949 کی جو اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں، قراردادیں ہیں، ان کے مطابق ان معاملات کو حل کروایا جائے۔ بھارت کی اچھی خاصی خبر لی گئی ہے اس مشترکہ اعلامیہ میں، 370 اور 35A ختم کرنے کے حوالے سے بھی، کشمیریوں کے حقوق غصب کرنے کے حوالے سے بھی، اور ساتھ یہ کہ بھارت کے اندر جو مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ جو اس وقت انہوں نے انتہائی ظلم و ستم پر مبنی اور وحشیانہ سلوک شروع کیا ہوا ہے، حجاب کے واقعہ کا باقاعدہ ذکر کیا گیا اس میں، اور ساتھ یہ کہ ان کے ساتھ جو 2nd گریڈ سٹیزنز کا معاملہ شروع کر دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت اس اعلامیہ کے اندر ہے۔ اور ساتھ یہ کہ پاکستان کے اندر جو حال ہی میں بھارت نے ایک میزائل چھوڑا، چاہے وہ غلطی کے ذریعے وہ کہتے ہیں ہم نے چھوڑا، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو، لیکن بہرحال اس کا بھی اس کے اندر حوالہ موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے حوالے سے کہ وہاں کے تنازعات کو حل کیا جائے، سلامتی کونسل میں توسیع کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کہا گیا ہے کہ OIC چند ممالک کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گی کہ سلامتی کونسل میں توسیع کے عمل کو اگر کیا جائے گا تو اس میں کون شامل ہوگا۔ یہ ایک وسیع البنیاد مشاورت کی بنیاد پر ہونا چاہیے، بیسس پہ ہونا چاہیے، جس میں OIC ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے کہ کس کو شامل ہونا چاہیے کس کو نہیں اگر بڑھایا جائے تو۔ ساتھ یہ کہ IMF وغیرہ سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں تو یہ پچھلے 1-2 سالوں میں کرونا کی وجہ سے IMF نے خود بیانات دیے ہیں کہ قرضوں میں چھوٹ دی جائے گی۔ ویسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ OIC کو خود اپنا ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کرنا چاہیے کہ وہ ان قرضوں سے چھوٹ مل سکے، IMF اور ان کے چنگل سے آزاد ہوا جا سکے، لیکن بہرحال یہ ایک وہاں پہ اس وقت ان کی طرف سے موجود ہے کہ یہ ڈیمانڈ آپ سمجھ لیں۔ کرپشن کا خاتمہ اور یہ ماحولیاتی تبدیلی جو آج کل کے ایشوز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ وسیم صاحب، یہ جو اعلامیہ کا آغاز ہوا ہے نا، اس اعلامیہ کے بالکل آغاز میں حوالہ جو دیا گیا ہے قرآن پاک کی 2 آیات کا، اس میں ایک تو یہ ہے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، قرآن پاک کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑھو۔ اور ساتھ یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان کے آپس میں صلح کروا دو۔ اب یہ کہ یہ معاملات جو کہ مسلمانوں کے آپس میں طے کرنے والے، حل کرنے والے ہیں، اس کے لیے نہ ہم چین کی طرف دیکھیں نہ ہم روس کی طرف دیکھیں، یقیناً سپورٹ مختلف ممالک کی آپ کے لیے تقویت آپ کو دیتی ہے، لیکن اصل کام جو کرنے کا یہ ہے کہ وہ خود مل کے یہ جو 57 مسلمان ممالک ہیں، جب تک یہ خود مل کے اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتے کہ حقیقت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، حقیقت میں ہم نے تو فرقے میں نہیں پڑنا، اور صحیح معنوں میں بھائیوں کی طرح مل کر رہنا ہے، جب تک یہ نہیں سمجھیں گے، اس چیز کی طرف نہیں آئیں گے پلٹ کے، اس وقت تک تو پھر یہ تفریق کا معاملہ ہی رہے گا۔ OIC کا اجلاس ہوا کرے گا، OIC کے اجلاس میں بہت سارے وعدے کیے جائیں گے، قراردادیں منظور کی جائیں گی، جیسا کہ اس اجلاس میں 140 قراردادیں منظور ہوئی ہیں۔ اب کیا سب پہ عمل درآمد ہوتا ہے، کتنوں پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ OIC ایک فعال ادارہ مستقبل میں بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ ایوب بیگ صاحب، اگر ہم فعال ادارے کی بات کرتے ہیں تو کیا OIC کبھی G8 G13 G20 طرح کا منظم اور فعال تنظیم بن سکتی ہے؟ اور کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ مسلمان ممالک یا مسلمان امہ جو ہے اس طرح کا افیکٹو پلیٹ فارم ان کے پاس موجود ہو؟ وسیم صاحب، آپ نے کہا ہے کہ G8 G13 اور G20 جو ہے، ان میں سے خاص طور پر G8 اور G13 کی بات کر لیں کہ اس طرح کا منظم اور فعال ادارہ جو ہے وہ OIC بن سکتا ہے۔
سوال یہ ہے کہ ان G8 اور G13 جو ممالک ہیں ان سب پر الگ الگ غور کریں. یہ سب اپنی اپنی جگہ پر بڑے مضبوط ہیں. ان کا اصل معاملہ تو دیکھیں دنیا کے حوالے سے، کیونکہ ان کا تعلق تو صرف دنیا سے ہے نا، کہ دنیا میں ان کی حیثیت مستحکم ہے اور وہ اپنی جگہ پر کسی سے قرض لیتے نہیں، لوگوں کو قرض دیتے ہیں. لوگ ان کے مقروض ہیں، وہ خود طاقت ہیں، خود منظم ہیں، ہر ملک اپنی جگہ پہ G8 میں سے. اسی طرح G13 کا معاملہ ہے. لیکن OIC کے جو ممالک ہیں، مسلم ممالک، وہ اپنی جگہ پر خود کمزور ہیں، اور جب خود کمزور ہیں تو کمزور کو دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکتا. اگر OIC ایک مضبوط ادارہ بن جاتا ہے اور اس میں سے 57 میں سے 25 بہت کمزور ہیں یا 35 بہت کمزور ہیں، میں کہتا ہوں 55 بہت کمزور ہیں، تو باہر کا جو پریشر آئے گا کیسے سنبھالیں گے، کس طرح اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے. حالانکہ ان میں سے وہ اسلامی ممالک جہاں تیل ہے وہ معاشی طور پر بہت مضبوط ہیں، لیکن کوئی مضبوط نظام نہیں ہے، کوئی مضبوط سسٹم نہیں ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ غیروں کے جو ہے مرہون منت ہے، غیروں کے محتاج ہیں. اور غیروں کے محتاج جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اپنی کیسے چلائیں گے؟ اور امریکہ کیا ان کو مشورہ دے گا OIC کو کہ تم اس طرح مضبوط ہو جاؤ؟ امریکہ نے پہلے اس کا تیا پانچا کیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد، جب پہلی صبرا کانفرنس ہوئی تھی اسی کے بعد امریکہ کا رد عمل آ گیا تھا، کہ امریکہ سامنے آ گیا تھا کہ اس تنظیم کو مضبوط نہیں ہونے دینا. اس کا صاف رد عمل آ گیا تھا، اور ہم وہ تنظیم بنا کر سو گئے اور ہم نے اپنے دشمنوں کو جگا دیا. خود سو گئے اور ان کو جگا دیا، اور انہوں نے اس کو غیر متحرک، غیر فعال کرنے کے لیے پوری کارروائیاں شروع کر دی. جبکہ ہم نے سمجھا بس ہم نے کہہ دی ہے، بن گئی ہے، اب اپنے آپ چلے گی آٹومیٹیکلی، ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو یہ فکر ہے، سب کو، میں کہتا ہوں اگر 57 کے 57 کو بھی کہہ دو، سب کو فکر ہے کہ میرا اقتدار کیسے رہے گا. اور پھر یہاں صاف بات ہے، کیونکہ منتقلی اقتدار کا مسلمان ممالک میں کوئی صحیح طریقہ، کوئی صحیح سسٹم بھی سیٹ نہیں ہے، لہٰذا سب ایک دوسرے سے شاکی رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان مسلمان ممالک کے درمیان لڑائیاں کتنی ہو رہی ہیں. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کیسے ہیں؟ اب تو پھر کچھ تھوڑے سے بہتر ہوئے، لیکن ایک طرح کا یمن کا مسئلہ ہے، افغانستان کے مسئلے پر کس نے حمایت کی ہے؟ افغان طالبان کی. تو جب تک یہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، ہر ملک پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرے اور پھر مضبوط اسلامی ملک دوسرے مضبوط اسلامی ملک سے رابطہ کرے، مربوط ہو، تو پھر ایک امت مسلمہ واقعتاً بن سکتی ہے. پھر واقعتاً OIC کی بات کوئی نہیں ٹال سکے گا. یہ کام ہے مشکل اور اس کے لیے محنت درکار ہے، اور اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنی اقتدار کی ہوس کو ختم کرنا ہوگا، اور قوم نہیں امت کے حوالے سے سوچنا ہوگا. اگر امت کے حوالے سے سوچیں گے تو تب یہ OIC بن سکتی ہے ایک مضبوط، اور اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کا ایک پرزہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو مضبوط کریں، پھر یہ پرزے مل کر جو ہے وہ ایک مضبوط OIC تنظیم بنے، تو پھر دیکھیں گے مسلمانوں کو کون چینج کرتا ہے. ایوب بیگ صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. جو کرائٹیریا آپ نے دیا اگر اسی کو فالو کریں ٹرو اسپرٹ کے ساتھ تو پھر ہی مسلم امہ بن سکتی ہے، ادروائز مسلم ممالک ہی رہیں گے جیسے ہم چل رہے ہیں. ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.